السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. الحمدللہ ایک ایسا سلسلہ ہے جہاں پر ہم بڑے آسان سوالوں کے ذریعے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں. استاذہ میں آپ کو ویلکم کہنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. ہم بات کر رہے ہیں مسلسل آج کل کے دنوں میں، کیونکہ حج کی آمد ہے تو حج ہی کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر اشرف ذوالحجہ کے اعمال، اور یہی ہمارا موضوع بحث رہے گا ان پوڈ کاسٹوں میں بھی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. پچھلے کچھ سیشنز میں بھی الحمدللہ استاذہ نے بہت شاندار طریقے سے رہنمائی کی. آج بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم کو بہتر لیسن لے کے اٹھیں گے. استاذہ قرآن ہمیں کہتا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور ہماری ٹریننگ کرتا ہے کچھ حوالوں سے کہ نہ تو کوئی جھگڑا فساد ہوگا، نہ کوئی شہوانی گفتگو ہوگی، اور نہ کوئی بری بات کہی جائے گی. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خاص اینگلز ہیں جس کی ٹریننگ کے لیے وہاں پر بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیمانڈ بھی انہی 3 چیزوں کے حوالے سے کیا ہے ہم سے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی حقیقت کو پہچاننے کی ہم کوشش کریں. کیا یہ حج میں کرنے والے یا ان پر برداشت کرنے کا سب سے بڑا اجر ہے، یا یہی کرنے والے سب سے بڑے کام ہے جب سے ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے اور جہاں تک یہ اختتام پذیر ہوتا ہے؟ ایک ایک سٹیپ پر جب ہم نیت کرتے ہیں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، جب ہم اس سفر کا قصد باندھتے ہیں، کیا تب سے ہی ہم پہ یہ حکم لازم آ جاتا ہے؟ فائزہ جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی حفاظت فرمائے اور آپ کو برکتیں نصیب کرے اور اس کی رحمتیں ہوں آپ پر. ایسا ہے کہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کے حوالے سے. بات یہ کہ حاجی بہت کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، مثلاً اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، مصروفیات کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں چھوڑنے والی چیزیں تو یہ ہیں. وہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اس کو چھوڑنے کے بعد یہ آپ کے کرنے والے کام ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دو. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کی کمیونیکیشن پاک ہو، آپ کی گفتگو، آپ کے تعلقات پاک ہوں، آپ کے سوشل لائف میں سوشلائز کرنا ہے تو جھگڑا نہیں کرنا، پیسفل بننا ہے، اور نافرمانی کے کام نہیں کرنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بھی پاک ہو کہ آپ نے جب نکلنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یعنی اتنا مشقت بھرا سفر کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں رہ گیا. اور آپ دیکھیں کہ حاجی کی اس بارے میں نارملی ٹریننگ نہیں کی جاتی. جتنی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ آپ کو احرام باندھنا سکھا دیتے ہیں، آپ کو یہ بتا دیتے ہیں یہ راستے ہیں جن پہ چلنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا. جی بالکل، کہ حج پہ جانے سے پہلے کرنے والے کام ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کی فہرست ہے، یہ چیزیں ضرور لے لیں. اور جو بڑے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں آپ کے تو سارے تک ہم نے چن لیے ہیں، آپ کو بیگ، احرام، آپ کو چیزیں، آپ جن ہوٹلوں میں ٹھہریں گے وہاں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی پوری ٹور پلاننگ ہم نے کر دی ہے. تو یہ لا رفث ولا فسوق ولا جو حج کا مطلوب ہے وہ نارملی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے حج کر رہے ہوتے ہیں جنہیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ زندگی کا ایک فریضہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس فریضے سے انسان کو مطلوب کیا ہے. جی ایسا ہے کہ یعنی جو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ حج کمپنیز جو ہیں وہ نارملی اسے بزنس کے طور پر لے کے چلتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بات کی اصلاح ہونی چاہیے، حکومت کو بھی اسے ممکن بنانا چاہیے کہ وہ لوگ حج آپریٹرز ہوں اور وہ لوگ حج کمپنیز بنائیں اور چلائیں جن لوگوں نے لوگوں کے حج کو بہتر بنانا ہے. آپ دیکھیں دنیا بھر میں مثال کے طور پر ملائیشیا سے لوگ جاتے ہیں، انڈونیشیا سے لوگ جاتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹری سے لوگوں کی بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں، کئی مہینے کی ٹریننگز ہوتی ہیں، اور لوگوں کو واقعتاً حج میں جن چیزوں سے رکنا ہے اور جن کاموں کو کرنا ہے اچھے طریقے سے سکھایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی بانڈنگ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر تو ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن اصل میں اگر اہتمام نہ بھی ہو ذمہ داری تو برقرار ہے، کرنے والے کام تو یہی ہیں. اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زاد راہ ساتھ لے لو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے.
اب میں دوسری طرف بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں، بہترین زاد راہ کی طرف، تقوی. جب ہم بولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چند حروف ہی سمجھ آتے ہیں، لکھ بھی لیں گے ذرا مشکل سے، پڑھ بھی لیں گے، بول بھی لیں گے، لیکن سمجھ کتنی آتی ہے. اچھا، تقوی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے، پرہیزگاری کو کہتے ہیں، خدا خوفی کو کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس سے کرنے والے کام کیا پتہ چلتے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس کی جو وضاحت کی، اور اس کی وضاحت ہمارے دیگر علماء بھی کرتے ہیں، کہ تقوی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرنا، اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا. اب یہ جو تین کام ہے نا جن سے رکنا ہے، ان سے رکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ کی سزا، پنشمنٹ، اس کو سامنے رکھے بغیر آپ رک کے دیکھیں، نہیں رک سکتے. طریقہ کار ہی یہی ہے، اسی سے تقوی نصیب ہوگا. اور تقوی کے لیے جب ایفرٹ کرنی ہے تو اپنی کمیونیکیشنز کو ضرور بہتر بنانا. آپ کو یاد ہے کہ ہم ابھی پچھلے دنوں میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی صاحب نے کہا کہ دیندار حلقوں میں بھی، ویسے بھی جہاں بھی چند لوگ بیٹھتے ہیں تو دوسری شادی کی بات کریں گے، اور اسی طرح سے بہت ساری اور باتیں، یعنی کسی نے شادی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، لیکن یہ ہے کہ اذیت ضرور دینی ہے اور اس نوعیت کی گفتگو کرنی. اور حج پہ جانے والوں کو تو خصوصی طور پر روک دیا، لا رفث، کوئی شہوانی گفتگو نہیں. آپ کی گفتگو میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوگی جس سے کوئی ہرٹ ہو، یا جس کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول خراب ہو یا آپ کا دل خراب ہو. مردوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، وہاں جا کے دوسری شادی پہ گفتگو نہیں کر سکتے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواتین کے لیے بھی، خواتین بھی یعنی کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گی جس کی وجہ سے یعنی دوسروں کا یا ان کا اپنا حج خراب ہو. اور پھر اسی طرح سے فسوق ہے، فسق کہتے ہیں اطاعت کے دائرے سے نکلنے کو. کہیں بھی کسی سٹیپ پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں چھوڑنی. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کا پتہ تو ہو، اور پھر اس کے مطابق انسان ان کاموں سے رکتا ہے. تو حج پہ جانے والے نے صرف اپنے گھر والوں کو، کاروبار کو، اپنے بزنس کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے اصل میں اللہ کی نافرمانی چھوڑنی سیکھنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کو وہی چھوڑے گا جس کو یہ خوف ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، گھر سے چلتا ہے، اس کا لباس اس پیسے سے ہے جو حرام ہے، اس کا سفر خرچ کے لیے جو ساتھ لیتا ہے وہ حرام ہے. مجھے یہ بتائیے کہ حج کہاں سے قبول ہوگا؟ اور جب آپ یعنی حج کے لیے جانے والا اگر اس کی کمائی حلال نہیں ہے تو کیا اس کے لیے سوچنے کا کوئی مقام نہیں ہے کہ مجھے اگر میں نے یہ سب کچھ کر بھی لیا تو اب میں نے حرام کمائی کو چھوڑنا ہے، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے سود نہیں کھانا، میں نے کہیں بھی یعنی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، میں نے کمانے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے، میں نے تعلقات میں ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا، میں نے اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ، بغض، حسد، کوئی ایسی بیماری نہیں رکھنی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ گھر سے چلتا ہے اور وہ اگر بدگمانی لے کے چلتا ہے، اسے عادت ہے بدگمانی کی، اور بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہت سینسٹیو ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا سینسٹیو انسان پسند نہیں ہے جو بات بے بات برے گمان دل کے اندر رکھ لیتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت ٹچی ہیں. بھائی یہ شیطان کا ٹچ ہی تو ہے. شیطان چھو کر دیوانہ بنا دیتا ہے انسان کو، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بہت ساری چیزیں جگہ پکڑ لیتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ حج پہ جانے سے پہلے بھی کرنے والے کام یہی ہیں، جا کے بھی کرنے والے کام یہی ہیں. بدگمانیاں ساتھ نہیں لے کے جانا چاہیے، بدگمانی پالنے کی عادت بھی نہیں لے کے جانی چاہیے. اسی طرح سے یعنی کینہ اور بغض پالنا یہ یہیں چھوڑ کے جانا چاہیے. تو کتنے مہینے کی ریاضت چاہیے نا اس کے لیے، باقاعدہ طور پر یعنی پورا ایک مائنڈ سیٹ تیار ہونا چاہیے، مائنڈ سیٹ بھی ہو، مطلب اس کے لیے باقاعدہ تربیت ہو تو وہاں جا کے پھر آخری ضرب لگے اور انسان سے یہ چیزیں چھوڑ جائیں. اور میں نے دیکھا جو حج پہ جانے والے ہوتے ہیں سم ٹائم بہت تیزی میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو نپٹا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں.
معذرت کے ساتھ اور زیادہ سم ٹائم جو ہے وہ اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ کتنے بڑے مقصد کے حصول کے لیے جا رہے ہیں. جی بالکل یہ ایسا ہے لیکن یہ ہے کہ نیچرلی مصروفیات بھی حاجیوں کی ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے بہت کچھ نپٹا کے جانا ہوتا ہے. نپٹا کے بھی جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کرنے کیا جانا ہے. تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جانا ہے، اللہ سے معاہدے کرنے کے لیے جانا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر بدگمانیاں، بغض، کینہ، حسد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جدال ضرور ہوتا ہے، جھگڑا ضرور ہوتا ہے. آپ اگر سیلف لو میں مبتلا ہیں، میں یہ تو نہیں کہتی کہ سیلف لو بالکل ہی کنڈیم کر دینا چاہیے. اگر انسان کو اپنی ذات سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ آگ سے بچنے کی بھی تیاری نہیں کرے، کوشش کرے گا. لیکن دیکھیں یہ جو انا پرستی تک پہنچنا ہے نا، اس کی وجہ سے ہی ساری خرابیاں آتی ہیں. اور آج کی دنیا میں دیکھیں کہ یہ کلچر ایسا ہے جس میں جس کو سیلفی کلچر آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر کسی کو اپنی ذات کی فکر ہے، اپنی ذات سے باہر کچھ نظر نہیں آتا، اور جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایک چینج ہے. ہر کسی کو یہ پتہ ہے میری ضروریات ہیں، میری خواہشات ہیں، میرے تعلقات ہیں، میرے معاملات ہیں، اور اپنی ذات سے باہر نیچرلی وہ کچھ نہیں سوچتا. تو حج بہت بڑا لیسن ہے. حج ایک پوری یعنی ترتیب کے ساتھ اجتماعی زندگی کو سکھاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اکٹھا رہنا ہے. اب وہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کو یعنی الگ تھلگ رہنے کا سلسلہ آپ اختیار کر سکیں، کیونکہ نیچرلی آپ نے گروپ لائف اختیار کرنی ہے. چاہے آپ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کرتے ہیں تو آپ اکیلے تو طواف نہیں کریں گے. آپ صحیح کرتے ہیں تو اکیلے تھوڑی کریں گے. اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی جس کے ساتھ آپ صحیح کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اگر آپ منا میں راتیں گزارتے ہیں یا عرفات کے میدان میں جاتے ہیں یا مزدلفہ میں ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں استاذہ، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ بہت چیلنجز آ جاتے ہیں، مزاج فرق ہوتے ہیں، عادتیں فرق ہوتی ہیں. آپ کو کبھی عادت نہیں ہوتی اپنے روم کو شیئر کرنے کی، مختلف اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے جانا اور پھر لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر اور اس سے ثواب کی امید کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اگر انسان کو یہ پتا ہو نا میں نے اسی سے نیکی کمانی ہے تو انسان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہ جاتی. اور اب اصل میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اپنا کمفرٹ خرید سکتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت اس سے جو حج میں جو بہت بڑی خرابی آ رہی ہے لوگوں کے، آپ کس مکتب میں ہیں، آپ کس ہوٹل میں ہیں، آپ کس کمرے میں ہیں، آپ عزیزیہ میں کہاں ہیں، آپ ڈبل شیئرنگ پہ ہیں، کوارڈ پہ ہیں، ٹرپل پہ ہیں. ہم تو کسی سے روم شیئر نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سہولیات دی ہیں، وسائل دی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ جیسے برانڈ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں نا کہ انسان کی مالی حیثیت کا، یا خدا نخواستہ کبھی گاڑی کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں. تو آپ کس حج گروپ کے ساتھ کون ٹریول کرتا ہے، یہ بہت ٹرینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اینڈ وچ از انفارچونیٹ. اصل میں بڑی معذرت کے ساتھ حج گروپس والوں کے پاس بیچنے کو یہی کچھ ہے، اور ہم خریدتے چلے جا رہے ہیں. خریدار جو ہیں وہ یعنی اسی طرح سے ہی خریدتے ہیں. یعنی کوئی مربی تو تلاش ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ جب حج پہ جانا ہے تو ہمیں کوئی ایسا ملے جو ہماری اسپرچول ٹریننگ کر سکے. اور اسپرچول لیڈرز بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. ہم ایک حج پہ تھے استاذہ، تو اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے جو اسپرچول ٹرینر تھے وہ بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، دعائیں بہت اچھی منگواتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہاں پر حج میں بد انتظامی بہت زیادہ ہو گئی. تو جب عوام کو بہت غصہ آ گیا ان معاملات کے اوپر، اور وہ ٹور آپریٹر سے بہت نالاں تھے بات پر، تو جب وہ بات کھلی تو پتہ چلا جو ہمارے اسپرچول لیڈر تھے وہ بھی تو پارٹ آف اس کے کمپنی کے، ایک کمپنی وہ بھی چلا رہے تھے، ایک گروپ کو وہ بھی لے کے گئے ہوئے تھے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں صبر یعنی وہ بالکل ہی کہانی بدل دی گئی. صبر کا درس اس لیے دیتے رہے کہ آپ کی ساری غلطیاں چھپ جائیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو نا ایسا مکس اپ ہو جاتا ہے کہ انسان اتنی بڑی عبادت اور اتنا مال لگانے کے باوجود بھی سم ٹائم ایسے لگتا ہے کہ اپنے رب کو ہی نہ پا سکا، اور وہ حج مبرور کی سعادت کو نصیب اس کو نہ ہوئی. لے جانے والے بھی آپ کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں یہ فیسلٹیز ہیں، یہ فیسلٹیز ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ یہ اچھا کریں گے. تو اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور فائزہ یہ بات درست ہے کہ جس نے مال لگایا ہوتا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ مال لگانے کے بعد اس کو کم از کم جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے. لیکن نیچرلی اس کے لیے حج کو سیکریفائس نہیں کیا جاتا، حج کو قربان نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اچھی بات کی تلقین کرتا ہے تو اس چیز کو قبول کرنا چاہیے. لیکن بڑا ہمارا مائنڈ سیٹ عجیب ہے
کسی دینی فرد سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ بھی کاروبار کر سکتا جی، ہے. یہ اس کو بھی کہتے بڑا ہیں تم، unfortunate ہے. اس یہ بھی کو بڑا یہی unfortunate سمجھا جاتا ہے کہ یہ چونکہ دین کی طرف آ گیا اس کو تو کسی قسم کا بزنس نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ بزنس کرتا ہے بھائی ٹھیک ہے. وہ اگر مال یعنی دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک خالص بزنس مین ہے، ایک وہ ہے جو دیندار بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے. تو اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی بات کو قبول کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں اوپنلی ڈکلیئر کر دینا چاہیے. وہ کنفیوژن اس لیے کریٹ ہوئی کہ پیپل ڈز ناٹ نو، تو اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن بہت ہو گئی کہ ہر غلطی پر وہی سمجھانے والے ہوتے تھے کہ کوئی بات نہیں، اور وہ اپنے دینی پیشوا کے طور پہ تو ان کی بات مان جاتے تھے. لیکن جب انہوں یہ آشکار ہوا کہ نہیں یہی وہ ٹور آپریٹر بھی ہیں پیچھے سے، پھر لوگوں کے لیے برداشت کرنا ذرا مشکل ہو گیا. اصل میں بے عملی تو کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بے عملی تھی یا جی جو بھی بالکل معاملہ ہو. بالکل. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حج کو فیسلٹیز کے حصول تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے. اور میں نے منا میں بلکہ اپنے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ لوگ جب جاتے ہیں، اب انتہائی قلیل وقت کا اسٹے ہوتا ہے آپ کا منا میں، مزدلفہ میں تو بہت ہی تھوڑا، اور عرفات میں وہ چند گھنٹے ہوتے ہیں. وہ جو ہمیں وہاں پر کچھ بستر دیے جاتے ہیں، کچھ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، کچھ آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے. اچھا وہ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہو گیا کسی کی بستر پہ بیٹھنے کا. سامنے جس ٹینٹ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ اے سی بالکل کام نہیں کر رہا تھا اور گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی. تو سامنے ہمارے ہی ٹور آپریٹر کا دوسرا کمرہ تھا جس میں غالباً ان کی اپنی فیملی ٹھہری ہوئی تھی. تو میں وہاں پر جا کے بیٹھی تو خاتون نے کافی بدتمیزی شروع کر دی. وہ مجھے مومنٹ نہیں بھولتا کہ وہ رائٹ ٹیسٹ تھا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس وقت برداشت کرنا، اور ہمارے ساتھ بزرگ بھی تھے اور ان کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہے تھے، ان کے یہ برداشت کرنا اور یہ دیکھنا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس کوٹا ہے، آپ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن آپ زیادہ بہتر چیزیں اپنے لیے رکھ لیتے ہیں جن سے آپ نے بہت سارا مال لیا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ان کو اس طرح سے یہ ساری مشکلات وہاں پر بار بار پیش آتی ہیں. ٹیسٹ ہے نا بندے کا، امتحان ہے، اور اس امتحان میں وہی پورا اتر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حج کرنے کے لیے کیا، جس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی. تو اس کے لیے جب امتحان کا موقع آتا ہے تو اس وقت پہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے، حج آپریٹر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حج آپریٹر کو کمپنیز کو سامنے رکھ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے برے عمل کے لیے جواز نکال لیتے ہیں کہ ہم اس لیے جھگڑا کر رہے ہیں، ہم اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، عدل کے حصول کے لیے جنگ کر رہے ہیں. بھائی حجی کا موقع ہے جہاں اپنے عدالت لگانی ہے، حج کے بعد لگا لیں. حج کے بعد ہو سکتا ہے لیکن اپنا حج تو بچانا چاہیے. اور اسی طرح سے ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ کس طرح سے یعنی انسان مادی اسباب کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے توسط سے برائی چھڑوا لیتے ہیں. جیسے روزے میں ہوتا ہے نا کہ آپ سے کھانا اور پینا کچھ دیر کے لیے چھڑوایا جاتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، لیکن اصل میں برائی چھڑوانی مطلوب ہے. یا کھانا پینا تو نہیں چھڑوایا جاتا، یا گھر ہی چھڑوا دیا جاتا ہے، بزنس چھڑوا دیا جاتا ہے، کام، بال بچے، وطن، سب کچھ چھڑوا کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میری خاطر اگر یہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہو تو میری خاطر برائی بھی چھوڑ دو، تبھی تو حج پورا ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی ہے. تقوی ہی زیادہ راہ کے طور پر لے کے جائیں اور حج سے تقوی حاصل کریں. ان دونوں باتوں کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. تقوی ساتھ کون لے جا سکتا ہے؟ جو حج پر جانے سے پہلے باقاعدہ طور پر اپنے حج کے لیے تیاری کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے. لوگ ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا ہے کہ اپنے قصور معاف کروا لیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو عادتیں ہیں اللہ کو ناپسند ہیں، آپ کا طرز گفتگو ہے، آپ کے معاملات رکھنے کا طریقہ ہے، یا آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق میں جو خرابی، اس کے بارے میں بھی تو کچھ سوچ کے جائیے کہ اصل میں یہ 3 چھوڑنے والے کام ہیں اور ان کی جگہ پہ 3 کاموں کو لانا ہے. شہوانی گفتگو کی بجائے اللہ کا ذکر، فسوق کی بجائے اللہ کی اطاعت، جدال کی بجائے محبت، نیکیاں، حسن سلوک، انسانوں کے ساتھ یعنی ان کو کھانا کھلانا، ان کو سلام کرنا. یعنی جدال کے اپوزٹ بھی تو جا کے دیکھیں، جھگڑا کہاں نہیں ہوگا جہاں آپ ایک دوسرے کا احساس کریں گے، جہاں آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، جہاں آپ ایک دوسرے کی کیئر کریں گے، جہاں آپ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے. تو نیچرلی انسان کے پاس جو ہو وہی شیئر کر سکتا ہے. تو اگر انسان کے پاس سب کچھ برا ہو یا کچھ برا ہو اور انسان برائی شیئر کر رہا ہو تو یہ حج
کھول کے رکھ دیتا ہے کہ انسان کیا ہے. تو انسان نے یہ چیزیں چھوڑنی. اور آپ حج کے مختلف مواقع پہ دیکھیں، روم شیئرنگ کی بات سے لے کے طواف کے دوران کتنی تکلیف ہوتی ہے جس وقت بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. کوئی کونیاں مار رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی قطار بنا کے چل رہے ہیں، کچھ نے ایک دوسرے کو باندھ رکھا ہوتا ہے، کچھ خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسری خواتین ایک کونی ایک خاتون کے دوسری کونی دوسری خاتون کے لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ یعنی حج کا موقع ایسا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا کے ادب سے اس کا ذکر کرتے ہوئے جانا چاہیے طواف کرتے ہوئے. تو جب دلوں کے اندر یہ کیڑے چل رہے ہوں نا برائیوں کے، تو وہ ماحول کے اندر بھی آ جاتے ہیں. اور پھر چاہے کوئی اللہ کے گھر جا رہا ہو، چاہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوڑے کھو مٹھے نہ ہوندے پاویں سہ مڑاں گڑ پائیے ہو، تے تم میں کدی تربوز نہ ہوندے پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. تو تما بن کے نہیں جانا چاہیے. اپنی اس جو تما پن ہے نا اس کو ختم کر کے جانا چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان باقاعدہ طور پر ایسی مجالس اٹینڈ کرے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے اور اپنی تربیت کے لیے خود کانشیس ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرے. رسول اللہ دعا کرتے تھے کہ اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا لیجئے، کہ برے اخلاق سے بچانے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، اور اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمائیے کہ اچھے اخلاق کی طرف آپ کے سوا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. تو اسی طرح سے یعنی جب آپ یہاں سے یہ ٹریننگ حاصل کر کے جائیں گے اور وہاں بھی فوکسڈ رہیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی موقع ہو، منیٰ میں جا کے وقت گزارنا ہو، یا عرفات میں جانا ہو، یا مزدلفہ میں رات بتانی ہو، یا منیٰ میں آ کے جمرات کی رمی کرنی ہو، یا طواف زیارہ یا سعی کرنی ہو، یا باقی دن گزارنے ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ ان دنوں میں یہ ایفرٹ خاص طور پر کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ واپسی کے لیے بھی تقوی کو ساتھ لانا چاہیے اب زندگی بھر کے لیے. اور انسان کی یعنی یہ مصروفیات بتا دیتی ہیں اسے کہ اس کا حج مبرور ہے یا نہیں. قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ انسان کے طرز عمل میں وہ بات جھلکتی نظر آئے. حج کے اثرات اگر وہاں پہ نظر آئیں اور بعد کی زندگی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج واقعی اثر انداز ہو رہا ہے اور اللہ کے ہاں بھی قبول ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر استاد، بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر رہنمائی کرنے کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب جب بھی موقع دے ایسا حج کرنے کی توفیق دے جیسا اس نے حکم دیا ہے. اور آئندہ انشاءاللہ کی ایپیسوڈ میں اور حج کے موضوع پر بھی کسی اور چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.